بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع خاصا مشکل ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے چھیڑنے پر مجھے بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، میں اپنے محدود علم اور اپنی سمجھ بوجھ کے تحت اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ کئی سالوں میں بہت ساری خواتین نے اس موضوع پر بات کرنے کی درخواست رکھی تھی۔ میرا فہم غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی، اور اس بات کی بھی وضاحت کرتی چلوں کہ اس موضوع پر لکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نرگسیت کو صرف مردوں تک محدود سمجھتی ہوں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نرگسیت دونوں جنسوں میں عام پائی جاتی ہے۔ ہاں، مگر چونکہ ہمارا جنوبی ایشیائی معاشرہ اپنے مخصوص کلچر کے حوالے سے عورتوں پر کچھ زیادہ مہربان نہیں ہے، اس لیے بھی ازدواجی زندگی میں مردوں کے اندر نرگسیت کا اظہار زیادہ ہونا ایک فطری امر ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب انسان خواہ مرد ہو یا عورت اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا اپنے والدین پر بنیادی حق ہے کہ وہ دونوں اس کو غیر مشروط طور پر محبت دیں، اس بچے کے وجود کو اس کی خوبیوں اور خامیوں دونوں سمیت قبول کریں، کیونکہ بچہ اپنی مرضی سے نہ تو اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اسے اپنے جسمانی وجود یا اپنی شخصیت کو ڈھالنے کا کوئی اختیار تھا۔ وہ جیسا بھی ہے، ایک معصوم جان کی حیثیت سے اس کا اپنے والدین پر مطلق حق ہے کہ وہ اسے بہر صورت قبول کریں اور ان کے معیار کے مطابق اچھا ہے یا برا، گورا ہے یا کالا، موٹا ہے یا دبلا، حساس ہے یا بے پرواہ، ڈرپوک ہے یا بے باک، چابک دست ہے یا سست اور کاہل، لائق فائق ہے اور وقت کا پابند ہے یا دوسرے بچوں سے بہت پیچھے رہنے والا، وغیرہ۔ غرض یہ کہ اس کا ننھا وجود مکمل معصومیت کا مظہر ہے اور اسی لیے وہ غیر مشروط محبت کا مستحق ہے، یعنی یہ کہ اس بچے کو اللہ نے جس بھی طرز پر پیدا کیا اور اس کی شخصیت کو جس بھی طرز پر ڈھالا ہے، وہ بہر صورت اپنے والدین کی طرف سے محبت کا حقدار ہی ہے، خواہ والدین کی نظر میں وہ اچھا ہو یا برا۔ اس کے علاوہ گھر کے بڑے بزرگ اور اساتذہ وغیرہ، خصوصاً بورڈنگ اسکولوں میں بھی بچے کی شخصیت پر ایسے منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں کیونکہ بچہ ان کے آگے بے بس ہوتا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ بہرحال کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ بچے کو صرف مشروط طور پر ہی محبت دے، یعنی اگر بچہ بڑوں کے معیار پر پورا اترتا ہے تو صرف تبھی وہ محبت کے لائق ٹھہرایا جائے گا، ورنہ قابل سزا۔ اب نہ صرف ہمارے یہاں بلکہ پوری دنیا میں والدین جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق اس ننھے انسان کو اپنی نظر سے جانچ کر اپنے معیارات کے مطابق ڈھالنے بلکہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر سانولا ہے تو اس کو گورا کرنے کی کوشش کرنا، دبلا ہے تو موٹا کرنے کے جتن کرنا، پڑھائی ٹک کے بیٹھ کر نہیں کر سکتا تو زبردستی اس کو ایک ہی جگہ چپک کر بیٹھنے پر مجبور کرنا، اگر کم گو اور چپ چاپ ہے تو اس کو دوسرے بچوں کی طرح ہر دم چہکتا اور کھیلتا کودتا نہ دیکھ کر شرم دلانا جیسے یہ کوئی معیوب بات ہو، اگر اسکول میں نمبر نہیں لاتا تو اس پر اس کو سزا دینا یا اس کو دی ہوئی چیزیں واپس لے لینا اور اس پر پابندیاں لگانا وغیرہ۔ یہ چند اقسام ہیں معصوم بچوں کو ان کے نہ کردہ گناہوں کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں سزا دینے کی، اور وجہ بھی اتنی بے تکی کہ والدین کی نظر میں اور ان کے معیار کے مطابق بچے بیچارے اچھے بچے کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ گویا اللہ نے جس طرز پر بچوں کو پیدا کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب یہ ماں باپ ہی ہیں جو معاذ اللہ پیدا کرنے والے کی غلطیوں کو اپنے تئیں درست کرنے کی کوشش کریں گے، مگر وہ کبھی احساس نہیں کر پاتے کہ ان کا یہی مجرمانہ سلوک دراصل ان کے بچوں کی شخصیت کو مسخ کرتا ہے، اور کل کو یہی بچے جب اپنی ادھوری شخصیتوں کو لے کر اپنی مستقبل کی ازدواجی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو سارا بگاڑ اس وقت ظاہر ہوتا ہے،
یہ بگاڑ عورتوں اور مردوں دونوں کی زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے، مگر چونکہ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر مرد کا معاشرہ ہے، لہٰذا مردوں کو اپنی مسخ شدہ شخصیت کے بگاڑ کا نرگسیت کی صورت میں اظہار کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ عورتیں بھی اس کے اظہار سے مستثنیٰ نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارا کلچر مردوں کے اندر نرگسیت کے اظہار کے لیے زیادہ سازگار ماحول مہیا کرتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ پائی، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آدمی بچپن کی چوٹیں کھا کر اپنی مسخ شدہ شخصیت کو لے کر ایک شدید زخمی انا کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی میں داخل ہوتا ہے، تو بے شک اچھی نیت اور نیک ارادوں سے ہی کیوں نہ داخل ہوا ہو، جب اس کی زندگی میں اس کی والدہ کے بعد کسی دوسری خاتون سے پہلی بار اتنی زیادہ قربت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، تو لامحالہ وہ آدمی لاشعوری طور پر اپنے بچپن کی مجروح شخصیت کو گویا دوبارہ زندہ کر بیٹھتا ہے۔ گویا اس کے لاشعور کا جو دروازہ کبھی اس کے بچپن میں بند ہو گیا تھا اور وہ بلوغت کی جانب چل پڑا تھا، اب دوبارہ اس درجہ شدید قربت کے احساس کے جاگنے کی وجہ سے کھل جاتا ہے۔ یہ سب غیر ارادی طور پر ہوتا ہے۔ اگر اس آدمی کا اپنے بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ مضبوط اور جذباتی طور پر صحت مند رشتہ رہ چکا ہوتا ہے، تو تب تو اس کی ازدواجی زندگی بھی خوشگوار رہتی ہے، لیکن ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں نرگسیت کی، اور ہم جانتے ہیں کہ عموماً نرگسیت کی جڑ بچپن کی محرومیوں اور دوسروں کی طرف سے ہونے والی بدسلوکیوں کے اندر پنہاں ہوتی ہے۔ لہٰذا منطقی طور پر ہم ایسے مرد سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن کی محرومیوں کا بدلہ غیر ارادی طور پر اپنی شریک حیات سے ہی لے گا، کیونکہ لاشعوری طور پر اس میں اسے اپنی ماں کا ہی عکس نظر آتا ہے، اور اس کے ذہن میں عورت ذات کا جو سب سے پہلا تصور بنا تھا وہ اس کی ماں کی شخصیت کو لے کر ہی بنا تھا۔ اب مرتے دم تک اس لاشعور میں وہی نقش رہے گا، جب تک کہ وہ شعوری طور پر اپنے اس غلط تصور کو چیلنج کر کے، اس پر تنقید کر کے اسے حقیقت پسندانہ انداز میں تبدیل نہ کر دے۔ یہ بہت ہمت اور جرأت کا کام ہے، مگر ناممکن نہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلوغت دی ہی اسی لیے ہے کہ وہ اپنے شعور کو استعمال کر کے اپنی ادھوری شخصیت کی کمیوں کو دور کر سکے۔ اس کی عقل کا کیا فائدہ جب وہ اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہی نہ کر سکے؟ اور انسان کی عقل مندی کا معیار بھی یہی ہے کہ وہ اپنے تصورات کا تنقیدی جائزہ لے اور اس کو چھوڑ دے جو غیر منطقی ہے، اور اس کو اپنا لے جو عقل کے معیار پر پورا اترے۔ اس سلسلے میں اگر اسے ایک ماہر نفسیات کی مسیحائی کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں، کیونکہ بہرحال جب ہمیں جسم میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہی ہیں۔ اگر اپنا جذباتی معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ہمیں ایک ماہر نفسیات کی رہنمائی حاصل کرنے کی حاجت پیش آئے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ اگر سب سے بڑا مسئلہ تب پیش آتا ہے جب وہی بوڑھے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن میں مشروط محبت دے کر اس کے اندر نرگسیت کے بیج بوئے ہوتے ہیں، آج جب بلوغت میں ان کا لڑکا اپنی ازدواجی زندگی میں کوئی غلطی کرتا ہے تو جھٹ سے اس پر غیر مشروط محبتیں نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ والدین بچوں کو ان کے بچپن میں غیر مشروط محبت دیں، کیونکہ اس وقت وہ معصوم اور اللہ کی نظر میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہوتے، جبکہ انہی والدین کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جب ان کی یہی اولاد بالغ ہو جائے اور اسی وجہ سے اللہ کی نظر میں اپنے اعمال کے لیے جواب دے بھی، تو تب اسے محبت اچھے اور صحیح اعمال سے مشروط کر کے دیں۔ مراد یہ کہ جب بالغ اولاد حق کے راستے پر چلے تب اس کو والدین کی حمایت اور شفقت حاصل ہو، اور جب وہی اولاد باطل کے راستے پر چلے تب اس کو
والدین کی ناراضی اور مزاحمت کا سامنا ہو۔ مگر المیہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے موقع پر والدین، خصوصاً مائیں، اپنے لڑکوں کو، چاہے وہ اپنی ازدواجی زندگی میں فرعون ہی کیوں نہ بن بیٹھے ہوں، اپنی طرف سے مکمل اور غیر مشروط حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ وہی ماں باپ جو کبھی اپنی اولادوں کو اپنے معیار کے مطابق سیدھا کرنے میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ ان کے بچپن کی معصومیت کا خیال بھی نہ کیا اور ان بیچاروں کو ان کے نہ کردہ گناہوں کی سزا دیتے رہے، مارتے پیٹتے رہے یا تانے دیتے رہے، آج اپنے مفاد کی خاطر اور بڑھاپے کے خوف کی وجہ سے انہی کو اپنی غیر مشروط محبت اور حمایت کا یقین دلا بیٹھتے ہیں، جو کہ سراسر انصاف کے منافی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منطقی طور پر تو آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہی والدین جو کبھی اس کے بچپن میں اسے غیر مشروط شفقت اور محبت دینے سے قاصر تھے، آج ایسا کیا ہوا کہ وہ ذاتی طور پر اتنے مہربان ہو گئے؟ آدمی کا ذہن سوال کیوں نہیں کرتا اس یکسر رونما ہونے والی تبدیلی کے بارے میں؟ اس بات کا جواب بھی آسان ہے۔ دراصل ایسے وقت میں وہ آدمی جو کئی دہائیوں سے اپنے والدین کی محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اچانک اس نوازش پر لاشعوری طور پر اپنے بچپن کی ذہنی حالت کی طرف واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ ننھا سا بچہ پھر سے بیدار ہو جاتا ہے جو کبھی والدین کی شفقت اور محبت کے لیے ترس رہا تھا۔ اس بچے کو تو اپنی بھوک مٹانی ہی ہوتی ہے۔ جب اچانک اسے وہ غیر مشروط محبت میسر آتی ہے تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، اور فطری طور پر ہر بچہ اپنے والدین کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان کی محبت کے ایک اشارے کی طرف بھی بے سوچے سمجھے لپک پڑتا ہے۔ تو ایسے میں اس بچے سے یہ توقع کرنا کہ وہ عقل کی بنیاد پر اپنے لیے احتیاط کا راستہ اختیار کرے گا اور اس نئی حقیقت کو تنقیدی نظر سے دیکھے گا، دراصل نہایت احمقانہ بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بالغ مرد اپنی ازدواجی زندگی میں اس بات کی حقیقت کو پہچان ہی نہیں پاتے اور اپنے غلط اعمال کے اوپر اپنے والدین، خصوصاً اپنی ماؤں کی غلط حمایت ملنے پر وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ان کی ممتا یا بپتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنی ناجائز حرکتوں کو بھی جائز خیال کر کے شیر ہو جاتے ہیں۔ میری نظر میں اس مسئلے کا حل بچپن کی تربیت میں پنہاں ہے۔ آج کے دور میں ریسپیکٹفل پیرنٹنگ کے نام سے ایک فلسفہ بہت مشہور ہے، جس کے ذریعے اس فلسفے کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے کہ بچے اگرچہ ہماری رعیت میں شامل ہیں اور ہم ہی ان کی کفالت اور تربیت کے ذمہ دار ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک الگ انسان کی حیثیت سے اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، اور جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، ٹھیک ویسے ہی چھوٹے بچوں کا بھی حق ہے کہ ان کو برابر کا انسان سمجھ کر ان کی ویسے ہی عزت و تکریم کی جائے جیسے کہ ہم بڑوں کی کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم بچوں کو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں کو بچے ہی سمجھیں، ان سے ایسی توقعات وابستہ نہ کریں جن کو پورا کرنا ان کے بس میں ہی نہ ہو، اور ان سے ایسی پختگی کی امید نہ رکھیں جیسے کسی بڑی عمر کے بندے سے کی جاتی ہے۔ بچے بالآخر بچے ہی ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے ہم انہیں بڑا بننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ ابھی ذہنی اور شعوری طور پر پختہ نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ قابل سزا بھی نہیں ہوتے۔ ان پر اخلاقی طور پر کوئی ذمہ داری واجب نہیں ہوتی کہ وہ اپنے والدین کی خواہشات اور ان کی توقعات پر پورا اتریں، بلکہ الٹا والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی کمیوں اور خوبیوں دونوں سمیت قبول کر کے ان کو غیر مشروط محبت دیں۔
اس سلسلے میں میرا ذاتی مشورہ یہ ہوگا کہ فیس بک وغیرہ پر مریم منیر کے گروپ سے استفادہ کیا جائے، جنہوں نے پاکستان میں والدین کو اس طرز پر تربیت دینے کی بنیاد رکھی۔ وہ پاکستانی معاشرے میں بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے ایک سازگار ماحول بنانے میں دن رات کوشاں ہیں۔ میرے نزدیک یہ کسی جہاد سے کم نہیں، کیونکہ وہ معاشرے کے لوگوں کی جہالت کو دور کر رہی ہیں اور والدین کو وہ بصیرت عطا کر رہی ہیں جس سے وہ اپنی اولادوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے ان کے اصلی جوہر کو نکھاریں اور ان کی خودداد صلاحیتوں کو مکمل طور پر بروئے کار لائیں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔